نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے عنوان پر اسباق کی ترتیب چل رہی تھی۔ اس سے قبل 21 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج انشاءاللہ العزیز 22واں سبق ہے۔ اس حوالے سے مختصر تربیت اولاد اور اسلام میں تربیت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جس کے مختلف عنوانات آپ کے سامنے آئے۔ ان میں ایک عنوان اجتماعی و معاشرتی تربیت کی ذمہ داری تھی۔ اس کو 4 حصوں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1، بہترین نفسیاتی اصول کی تخم ریزی کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نمبر 3، عمومی معاشرتی آداب کا خیال رکھنا۔ اور چوتھا، دیکھ بھال اور معاشرے کا محاسبہ کرنا۔ ان میں پہلے 2 پر بات ہو چکی ہے۔ دوسرے کا ایک آخری جز رہ گیا تھا، تو اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ بڑے کا حق۔ مختلف حقوق مختلف اقسام کے بیان کیے تھے، جن میں والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسی کا حق، استاذ کا حق، ساتھی کا حق اور بڑے کا حق۔ تو ان میں 5 حقوق پر بات ہو گئی تھی۔ چھٹے حق کی بات انشاءاللہ آج کی جائے گی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے ہر وہ شخص مراد ہے جو آپ سے عمر، علم، دین و تقوی، عزت و شرافت یا قدر و منزلت میں بڑا ہو۔ ایسوں کا اکرام کیجیے، ان کا حق ادا کیجیے۔ حدیث میں ہے، جو نوجوان کسی عمر رسیدہ شخص کا اس کی عمر کی وجہ سے احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے پر اس کا اکرام کرنے والا پیدا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نوجوان کسی عمر رسیدہ شخص کا، بڑی عمر والے کا، اس کی عمر کی وجہ سے احترام کرتا ہے، تو جب یہ شخص خود بڑی عمر کا ہوگا تو چھوٹی عمر والے کے دل میں اس کے بارے میں احترام کا جذبہ پیدا کر دیں گے، وہ اس کا اکرام اور احترام کریں گے۔ لیکن جو شخص بڑے کی قدر اور اکرام نہ کرے، احترام نہ کرے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ یعنی ادب و احترام کو مسلمانوں کی علامات میں سے قرار دیا گیا ہے کہ جو بڑوں کی قدر اور منزلت اور ان کا احترام نہیں کرتا، تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ جل شانہ کی عظمتوں اور احترام میں بھی داخل ہے کہ عمر رسیدہ مسلمان اور قرآن کے حافظ اور عامل اور عادی بادشاہ کا اکرام کیا جائے۔ عادی بادشاہ سے مراد یہ جو عدل کرنے والا اور مہربان بادشاہ ہو، تو اس کا بھی اکرام کیا جائے۔ ہر شخص کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق اکرام کا حکم دیا گیا ہے۔ معاملات وغیرہ میں بڑے سے مشورہ لیا جائے، مجلس میں اسے آگے بڑھایا جائے، ضیافت میں اسی سے ابتدا کی جائے۔ کہیں کھانے وغیرہ کی ترتیب ہو تو سب سے پہلے یا تو دائیں طرف والوں کا خیال کیا جائے، جیسے پہلے بات گزری، یا بڑی عمر کے لوگوں سے اس کا آغاز کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ضیافت کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان حضرات سے کرتے تھے جو آپ کے دائیں جانب ہوتے تھے۔ امامت کے لیے بڑے کو آگے بڑھایا جائے، بات چیت اور دیگر معاملات میں بھی انہیں ہی آگے کیا جائے۔ جماعت کی نماز میں عقل اور سمجھ والوں کو مقدم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے میں بڑے کو مقدم کیا کرتے تھے۔ چھوٹے کو بڑے کی بے حرمتی سے ڈرایا جائے۔ یعنی اگر کوئی چھوٹے بچے یا چھوٹی عمر کے لوگ بڑی عمر کے لوگوں کو اگر بے احترامی اور بے حرمتی کر رہے ہیں،
تو ان کو ڈرایا جائے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے، اور اس سے اس کو سزا کا کوئی خوف دلایا جائے۔ کسی بھی طریقے سے چھوٹوں کو بڑے کی بے حرمتی سے روکا جائے، اور انہیں باور کروایا جائے کہ عمر رسیدہ اہل علم اور عادل امام کی توہین منافق کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے۔ اسی طرح بڑوں کے احترام کے سلسلے میں بہت سے دینی معاشرتی آداب متفرع ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں، متفرع ہوتے ہیں مطلب ان اصولوں سے نکلتے ہیں، جیسے حیا جو انسان کو برائی سے روکتی اور بڑوں کے حقوق میں کوتاہی سے منع کرتی ہے۔ یعنی کسی شخص میں اگر حیا ہوگی تو ایک تو وہ گناہوں سے، برائیوں سے رکے گا، دوسرا وہ کسی کے احترام میں ناانصافی نہیں کرے گا، ان کے احترام میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ شرم اور حیا ایک بہت خیر اور باعث کا ذریعہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں حیا نہیں تو وہ جو چاہے مرضی کرے۔ تو جو انسان کو برائی سے روکتی اور بڑوں کے حقوق میں کوتاہی سے منع کرتی ہے، شرم و حیا خیر ہی خیر کا باعث ہے۔ حیا اگر انسان کے روپ میں ہوتی تو نیک صالح آدمی ہوتی، اور فحش گوئی اور برائی انسانی شکل میں ہوتی تو بہت برا آدمی ہوتی۔ شرم و حیا زینت بخشتی ہے، اور فحش گوئی ذریعہ ندامت ہے۔ یعنی جو بندہ فحش گوئی کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، تو کسی نہ کسی وقت وہ شرمندہ ضرور ہوتا ہے۔ حیا کو دین اسلام کا ترہ امتیاز اور ایمان کا شعبہ، ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو حیا ہونی چاہیے، دوسرا بڑوں کے احترام میں اگر کوئی آنے والا مہمان آ جائے تو ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا، مہمان، مسافر، عالم یا بڑے کے لیے کھڑا ہونا، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اس سے ان کی عزت ہوتی ہے، ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی اسی کا حکم دینا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری صاحبزادی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھاتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوم لیا کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور تب تک کھڑے رہتے جب تک آپ اپنے دولت قدے پر تشریف نہ لے جاتے۔ یعنی یا تو وہاں سے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے یا اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے، پھر صحابہ اکرام بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد تھے، تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور کپڑا بچھایا۔ اسی طرح رضائی والدہ یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دودھ شریک بھائی کے لیے بھی کیا کہ وہ آئے تو ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے کپڑا بچھایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اپنے کھڑے ہونے کا حکم دیا، یعنی جو صحابہ اکرام وہاں موجود تھے ان کو کہا تھا کہ اپنے سردار کا استقبال کریں۔ البتہ یہ جو آ رہے ہیں ان آنے والوں میں جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے کھڑا ہونا منع ہے۔ یعنی جو ایسا آدمی جس میں تکبر کا اور فخر کا عیب پیدا ہو رہا ہو تو اس کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو مسلمان ہوں، عالم ہوں، بزرگ ہوں اور ان میں اس طرح کا کوئی فخر کا یا غرور کا کوئی شائبہ نہ پایا جا رہا ہو تو ان کے لیے کھڑا ہونا مناسب ہے، مستحب ہے یا سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ البتہ جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے کھڑا ہونا منع ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فاسق فاجر کافر آ رہا ہو یا وہ آئے تو اس کا استقبال کرنا ٹھیک نہیں، یا اس طرح کھڑا ہو جانا کہ جس میں غیر مسلموں کی مشابہت ہو کہ سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں، اور جس طرح غیر مسلم وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ کھڑے ہونے میں ادب اور احترام کا تو لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن غیر مسلموں کی مشابہت وہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح جو آنے والا ہے تو اس کے احترام میں کھڑا ہونا تب ٹھیک نہیں ہوگا کہ جب وہ آنے والا فاسق فاجر ہو یا کوئی کافر ہو یا کوئی اس طرح کا، تو اس کے احترام میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ
ان لوگوں کو کہ جو صاحب وجاہت ہوں، علماء ہوں یا اس طرح کے کسی طبقے کے ہوں۔ تیسری بات، بڑوں کے ہاتھ چومنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک چومتے تھے۔ اس طرح بعض صحابہ اور تابعین سے اپنے بڑوں کے ہاتھ چومنا ثابت ہے، البتہ اس میں زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے اور کھڑے ہونے اور ہاتھ چومنے میں متعارف دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کھڑے ہونے میں جھکے مت، جیسے رکوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو رکوع نہ کریں، بس اتنا کہ وہ اس کا احترام ہو جائے، اس کے سامنے سجدہ یا رکوع نہ ہو تو رکوع کی کیفیت پیدا نہ ہونے دیں۔ اسی طرح بچوں کو شروع سے ہی عمومی معاشرتی آداب کا عادی بنانا چاہیے۔ ان معاشرتی آداب میں سے چند ایک یہ ہیں کہ کھانے پینے کے آداب، سلام کے آداب، اجازت طلب کرنے کے آداب، مجلس کے آداب، بات چیت کے آداب، مزاح اور مذاق کے آداب، مبارکباد دینے کے آداب، بیمار پرسی کے آداب، تعزیت کے آداب، چھینک اور جمائی کے آداب۔ یہ ان آداب جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بچوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے تاکہ ان کے اندر بڑوں کا احترام بھی ہو اور ان کی اصلاح بھی ہو۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ کھانے پینے کے آداب، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو کھانے میں برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اس سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور اسی ہاتھ دھونے کو بعض احادیث مبارکہ میں وضو سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ گویا کہ وضو کیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے بعد ہو رہے ہیں یا کبھی کر رہے ہیں۔ تو کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو بسم اللہ ہی اولہ آخرہ پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ایک چیز تو یہ کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھ لینی چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ دوسری، کھانا جیسا بھی بنا ہو وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے تو اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اچھا معلوم ہو تو کھا لیں، اگر اچھا معلوم نہ ہو تو چھوڑ دیں، لیکن کچھ زبان سے نہ کہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، میں نہیں کھاتا، اس میں یہ ہو گیا، اس میں یہ ہو گیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مسنون طریقہ ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، ادھر ادھر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر مت کھائیں، اس سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ اس سے تکبر کے ساتھ ساتھ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کھانے کا کوئی لقمہ سانس کی نالی میں کہیں پھنس کر نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ کھاتے وقت باتیں کر سکتے ہیں لیکن فضول گوئی وہ مناسب نہیں ہے۔ کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اگر ساتھ میں کوئی بڑا موجود ہو تو اس سے قبل کھانا نہ کھائیں، جیسے کہ وہ بڑوں کے آداب میں آیا ہے کہ ضیافت یا کھانے کی ابتدا بڑوں سے کرائی جائے۔ تو اگر پاس کوئی بڑا ہو تو جب تک وہ کھانا شروع نہ کرے تب تک کھانے کی ابتدا نہ کرنی چاہیے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ نعمت کی بے وقتی اور توہین مت کیجیے کہ اس کھانے میں کوئی عیب نکالنا شروع کر دیا یا کوئی اور، تو ایسا نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر کھانا کھاتے ہوئے کچھ بچ جائے تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، یا اگر کھانا کھاتے ہوئے کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے وہ بھی کھا لینا چاہیے۔ کھانے کی نعمت کی بے وقتی اور توہین مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ دیا کرتے تھے، کچھ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیجیے، تکبر مت کیجیے، بسم اللہ پڑھ کر کیجیے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کا ایک وقت کفار کے علاقے میں گیا جہاں کافروں کا بڑا تھا، تو وہاں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو کھانے کا وقت ہوا تو صحابہ کرام نے جو ان کے پاس توشہ تھا اس کو نکال کے فرش پہ بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے کھانا شروع کیا۔ تو جو اس وقت کے بڑے تھے، امیر تھے، تو ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ چھوٹا اور نیچے گر گیا۔
انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا، اس کو پھونکا، صاف کیا، جو مٹی ذرات وغیرہ تھے اس کو صاف کر کے کھا لیا۔ جو پاس بیٹھے دوسرے صحابی نے ان کو اشارت میں کہا کہ یہ کافروں کی مجلس ہے، تو یہ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ نیچے گری ہوئی چیز وہ اٹھا کے کھائی جائے۔ تو ان صحابی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ترک کر دوں؟ ان احمق لوگوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اگر کچھ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ اگر پینے کی چیز ہو تو بسم اللہ پڑھ کر پیجیے، آخر میں الحمدللہ پڑھیے۔ پینے کی چیزیں 3 سانس میں پیئے، 1 سانس میں پینے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح مشکیزہ یا سراہی یا جگ یا کوئی بڑا برتن، اس سے منہ لگا کر پینا منع ہے، بلکہ جتنا ضرورت ہو اس سے نکال کر پینا چاہیے۔ پانی، چائے یا کوئی بھی مشروب اس کو پھونک کر مت پیجیے، یعنی اس پہ پھونکے ماریں اور پھر اس کے بعد پئیں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ برتن منہ سے لگا ہو تو سانس مت لیجیے، یعنی آپ نے منہ کے ساتھ کوئی گلاس لگایا ہے، کوئی برتن لگایا ہوا ہے تو وہیں پہ سانس نہ لے، بلکہ اس کو تھوڑا پیچھے کر کے پھر سانس لینا چاہیے۔ بیٹھ کر کھانا پینا مستحب ہے، کھڑے ہو کر کھانے پینے سے روکا گیا ہے۔ ہاں، ضرورت یا عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر کھا پی سکتے ہیں۔ سونے چاندی کے برتن میں بھی کھانا پینا منع ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ پیٹ کو خالی رکھیے، بہت زیادہ بھرنا منع ہے۔ جتنی بھوک ہو اس سے کچھ کم کھائیے، ایک حصہ کھانے کا، ایک پینے کا اور ایک سانس کے لیے رکھیے۔ سلام کے آداب۔ قرآن کریم میں سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، افشوا السلام۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس پر بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، اور اسے اسلام کا بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ جنت کے داخلے کو ایمان، باہمی الفت اور سلام پر موقوف رکھا گیا ہے کہ جو صاحب ایمان ہوگا، آپس میں محبت الفت کا تعلق رکھنے والا ہوگا اور سلام کو پھیلانے والا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سلام کرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ صرف السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ اس کہنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن جو ورحمۃ اللہ کہے تو اس پر 20، وبرکاتہ کہے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ صرف لفظ سلام یا السلام یا اس طرح کے الفاظ کہنا وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے معنی غلط ہیں۔ سوار پیدل چلنے والے کو، جو گاڑی پہ سوار ہے یا کسی اونٹ پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، موٹر سائیکل پہ سوار ہے یا گاڑی پہ سوار ہے، تو وہ سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم افراد زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو۔ لیکن یہود و نصارہ کی طرح صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا منع ہے، بس ہاتھ اٹھا لیا اور منہ سے کچھ نہ کہے، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اصل الفاظ کے ساتھ سلام کرنا ہے۔ ہاں، اگر مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ گلے ملتے ہیں تو یہ ایک علیحدہ سے سنت ہوگی، لیکن صرف ہاتھ ملانا یا ہاتھ کا اشارہ کرنا تو وہ سلام نہیں ہے۔ مربی کو، استاذ کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، یعنی شاگردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کی، مربی کی، والدین کے سامنے جب جائیں تو پہل سلام کریں تاکہ بچے اس کے عادی بنیں۔ یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اگر غیر مسلم سلام کرے تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے، اور غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عموماً بد دعا دیتے ہیں، تو علیکم کہنے سے وہ بد دعا ان پر لوٹ جاتی ہے کہ تم پر بھی، جو تم کہہ رہے ہو وہ تم پر بھی لوٹ جائے۔ اگر وہ سلامتی کہہ رہے ہیں تو سلامتی، اور اگر وہ بد دعا دے رہے ہیں تو وہ بد دعا ان پر لوٹ جائے۔ تو ان کو وعلیکم السلام پورا نہیں بلکہ وعلیکم کہنا چاہیے، اور ان کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے، یعنی مسلمان غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہ کرے۔ سلام میں ابتدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، لیکن وضو کرنے والے، نہانے یا قضائے حاجت میں مشغول شخص کو، کھانا کھانے والے، تلاوت کرنے والے، ذکر اللہ میں مشغول شخص کو، تلبیہ پڑھنے والے یعنی وہ لبیک اللہم لبیک، خطبہ دینے والے، تقریر کرنے والے، سبق پڑھانے والے،
اور اذان اور اقامت کہنے والے وغیرہ کو سلام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ مصروف ہوں گے اور اس حالت میں ان کا جواب دینا مشکل ہے۔ تو جب جواب دینا مشکل ہوگا تو آپ ان کو ایک مشکل میں ڈال رہے ہیں، تو لہذا اس موقع پہ سلام کرنا مکروہ ہوگا۔ اسی حالت میں کسی نے سلام کر لیا تو اس کا جواب دینا ان پر لازم نہیں۔ ویسے کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا لازم ہے، واجب ہے، لیکن ان حالتوں میں اگر کوئی سلام کرے گا تو اس نے غلط کیا، لیکن سننے والے کو جواب دینا لازم نہیں ہے۔ اجازت مانگنے کے آداب۔ قرآن کریم میں یہ آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ جو بچے ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں تو داخلے کے وقت 3 اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ ویسے تو کسی وقت بھی وہ بغیر اجازت کے نابالغ بچے آ جا سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں ان کو بھی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ نمبر 1 رات کو، کیونکہ رات کو بندہ سویا ہوتا ہے، حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس حالت میں سو رہا ہے، تو بے پردگی کا اور سطر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ اجازت لے کے داخل ہوں، بغیر اجازت کے نہ داخل ہوں۔ رات کو فجر سے پہلے، کیونکہ وہ بھی سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا دوپہر کو قیلولہ کے وقت، دوپہر کو بھی بعض لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو اس وقت بھی اجازت لے کر۔ اور تیسرا عشاء کے بعد، کہ یہ بھی اوقات آرام اور سونے کے ہوتے ہیں، یعنی رات سونے کے وقت، صبح اٹھنے سے پہلے، اور دوپہر قیلولہ کے وقت۔ تو انسان دن میں اپنے گھریلو لباس میں ملبوس ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے بیوی یا وہ خود مختصر لباس میں ہو، یا ایسی کیفیت میں ہو کہ جس پر بچوں کے مطلع ہونے کو وہ ناپسند کرتے ہوں، یا بچے آ جائیں تو وہ اچھا نہ ہو۔ ہاں، جب بچے سمجھدار اور بالغ ہو جائیں تو انہیں ان اوقات اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی اجازت طلب کر کے اندر آنا چاہیے، چاہے وہ سمجھدار بچے ہوں، بڑے بچے ہوں، بالغ بچے ہوں یا بڑے افراد ہوں۔ وہ جب بھی کسی کے کمرے میں جائیں تو پہلے دستک دے کے اجازت لے کے پھر ان کے کمرے میں جائیں، چاہے وہ ان کے والدین ہوں یا ان کی اولاد ہو یا بہن بھائی ہوں، تو دوسرے اوقات میں بھی اجازت طلب کر کے اندر جانا چاہیے۔ اجازت طلب کرنے کے آداب وہ بھی درج ذیل ہیں۔ پہلے سلام کرے، پھر اجازت طلب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایک صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو پہلے سلام کریں پھر اجازت طلب کریں۔ پہلے اجازت طلب کرنا پھر سلام، یہ ٹھیک نہیں ہے، پہلے سلام کرنا پھر اجازت طلب کرنا۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اجازت طلب کرتے وقت اپنا نام، کنیت یا لقب ذکر کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو السلام علیکم کہیں اور اجازت طلب کر کہیں کہ میں فلاں شخص آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آنے والا اس کے ذہن میں ہو کہ میں کس سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی فون پہ بات چیت کر رہا ہے اور اس کا کبھی کبھار فون ہوتا ہے یا جب بھی، تو السلام علیکم کہنے کے بعد اپنا تعارف ضرور کروانا چاہیے، تاکہ جس کو فون کیا جا رہا ہے وہ الجھن میں نہ پڑ جائے کہ یہ کون ہے، کس نے فون کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان پر لے گئے تو اپنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ذریعے تعارف کرایا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یعنی جس بھی آسمان پہ گئے تو آسمان میں داخلے کے وقت وہاں کے فرشتوں اور وہاں موجود انبیاء علیہم السلام کے پاس جب بھی گئے تو اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ یہی طریقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اختیار کیا تھا۔ اچھا، اجازت طلب کرنے میں زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ طلب کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ السلام علیکم کہا، دستک دی یا بیل بجائی، انتظار کریں۔ اگر اجازت مل جائے یا وہ دروازہ کھل جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے نہیں بیل سنی یا ابھی تک کوئی آیا نہیں تو دوبارہ آپ مناسب انداز سے دستک دیں اور پھر تھوڑا سا انتظار کریں۔ پھر اگر نہیں آیا تو پھر تیسری مرتبہ آپ دستک یا بیل بجائیں اور پھر تھوڑا سا انتظار کریں۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ بیل نہیں بجانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اندر کسی ایسے کام میں مصروف ہوں کہ وہ باہر نہ آ سکتے ہوں یا وہ اس وقت نہ آنا چاہتے ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اس لیے زیادہ زور سے دروازہ نہ کھٹکھٹائیں یا بار بار دستک نہ دیں، شور شرابہ نہ کریں۔ تو اجازت 3 مرتبہ طلب کرنا چاہیے۔
اگر پھر بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے، اور البتہ دوسری مرتبہ اجازت طلب کرنے میں اتنی مہلت دینا چاہیے کہ اگر صاحب خانہ نماز میں ہوں تو اسے پورا کر لے، یعنی آپ نے ابھی دستک دی تو وہ اڑ کے نہیں آئے گا، بلکہ تھوڑا سا اس کو موقع دینا چاہیے، چند لمحات انتظار کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اجازت طلب کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اجازت طلب کرنے میں اتنی مہلت دینا چاہیے کہ اگر صاحب خانہ نماز میں ہوں یا واش روم میں ہوں یا سو رہے ہوں یا کسی ایسی کچن وغیرہ میں یا کسی کام میں مصروف ہوں تو اس کو پورا کر کے یا اس کو کسی طریقے سے نمٹا کے پھر واپس آئیں۔ دروازہ زیادہ زور سے نہ کھٹکھٹائیں، خصوصاً اگر استاذ، والد یا کسی بزرگ کے دولت قدر پر اجازت طلب کی جا رہی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو انگلیوں یا ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے، اتنی آواز سے بہرحال کھٹکھٹایا جائے جس سے صاحب خانہ مطلع ہو جائیں، یعنی ان کا کمرہ بالکل ساتھ ہے تو ہلکی آواز میں، اور اگر ان کا کمرہ تھوڑا سا دور ہے تو تھوڑا سا تیز آواز کے ساتھ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، لیکن اتنی وہ ہڑبونگ مچا دینا یا اتنا زور زور سے کھٹکھٹانا کہ پورا محلہ جاگ جائے تو یہ ایسا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ سائڈ پہ تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ کسی اجنبی عورت سے بے پردگی نہ ہو۔ اجازت طلب کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نامحرم پر نگاہ نہ پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے۔ گھر میں جھانکنا گناہ ہے، ایسا کرنے والے کی اگر کوئی آنکھ پھوڑ دے تب بھی اس پر قصاص نہیں آئے گا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی جھانک رہا ہو اور صاحب خانہ کسی چیز کے ساتھ اس کی آنکھ کو ضائع کر دیں تو یہ ان پر کوئی تاوان کا یا قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قصور اسی کا ہے۔ اگر صاحب خانہ واپس کر دے تو واپس لوٹ جانا چاہیے، اس سے تنگ دل نہ ہو، یعنی اگر وہ کہیں کہ اس وقت میں مصروف ہوں، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر کسی وقت آئیے، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ اسی طرح مجلس کے آداب، بچوں کو یہ بھی تعلیم دیجیے کہ مجلس میں جس سے بھی ملے مصافحہ کریں، السلام علیکم کہیں اور مصافحہ کریں، اگر مصافحہ کرنے میں دقت نہ ہو، یعنی دوسروں کو پھلانگ کر اوپر لٹک کر یا تنگ کر کے مصافحہ کرنا ہو تو پھر مصافحہ نہ کریں، صرف زبانی سلام کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں اگر چند ایک افراد ہوں یا مصافحہ کرنے میں سہولت اور آسانی ہو اور جس سے مصافحہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے آسانی ہو تو پھر مصافحہ کرنا چاہیے۔ جب دو مسلمان ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو اور ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کے جدا ہونے سے قبل ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، حسد اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ صاحب خانہ جس جگہ بٹھانا چاہیں وہاں بیٹھ جائے، وہ اگر اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو اپنے پاس بیٹھ جائیں، اگر کہیں اور دائیں بائیں جگہ پہ وہ بٹھانا چاہیں تو وہاں بیٹھنا چاہیے، اس میں کوئی عیب یا ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ صاحب خانہ نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے۔ اگر وہ واپس جانے کو کہے تو واپس چلے جائیں، اگر لوگ صف میں بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے بیٹھیے، ان کے درمیان میں نہیں بیٹھنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ اجازت دیں تو پھر بیٹھنا، ورنہ اگر بغیر اجازت کے بیٹھیں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہی کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ صحابہ اکرام جوتوں میں بھی جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف فرما تھے اور واعظ و نصیحت کر رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جوتوں والی جگہ پر ہی بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ان پر پڑی تو ان کو پھر اندر بلایا۔ البتہ آنے والا اگر عالم یا ذی وجاہت ہو تو حاضرین یا صاحب خانہ کو اسے مناسب جگہ پر بٹھانا چاہیے، یعنی یہ میزبان کا کام بنتا ہے کہ وہ حیثیت دیکھ کر حاضرین کی، علماء یا ایسے بزرگ شخصیات تو انہیں مناسب جگہ پر بٹھانا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق جگہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبدالقیس کی آمد پر ان کے سربراہ کو قریب بلا کر خوش آمدید کہا۔ مجلس میں اگر کوئی تیسرا فرد موجود ہو، یعنی دو سے زیادہ افراد موجود ہوں
تو باقیوں کو چھوڑ کر دو افراد آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس کی دلچسپی نہ ہو ایک، اور دوسرا اس کو بدگمانی بھی نہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہو۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات کرنی ہو تو اجازت لے کر ایک سائڈ پہ چلے جائیں اور پھر بات کریں۔ مجلس میں اگر کوئی تیسرا فرد موجود ہو تو دو آدمیوں کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کی دلشکنی نہ ہو اور وہ بدگمانی سے محفوظ رہے۔ البتہ 3 سے زیادہ افراد کی موجودگی میں دو آدمی اس طرح کی سرگوشی کر سکتے ہیں کہ جس سے کسی کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو، یعنی بہت سارے افراد بیٹھے ہیں، وہ 2 3 کی ٹولیوں میں ہیں، تو ٹھیک ہے پھر اس وقت آپ آپس میں گپ شپ لگا سکتے ہیں، لیکن انداز ایسا ہو کہ کسی کے دل میں بدگمانی نہ ہو، یعنی کسی اور کو دیکھ کے ہنستے رہنا، اشارے کرنا، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مجلس سے کسی کام کے لیے اٹھے تو وہ اپنی جگہ کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہے۔ ایک آدمی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پانی پینے کے لیے یا کوئی تقاضا کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے کسی کام سے گیا، تو واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھنا اس کا زیادہ حق ہے۔ مجلس سے اٹھتے وقت ہی اجازت طلب کرنا چاہیے تاکہ نامحرم پر نگاہ نہ پڑے، یعنی آپ نے اگر باہر جانا ہے تو صاحب خانے سے کہیں کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، وہ پردہ کرا دے تاکہ کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ مجلس سے اٹھتے وقت مجلس میں ہونے والی فضول باتوں کے کفارہ کی یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ میں آپ کی پاکی اور حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں آپ ہی سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو ان آداب کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک حیا اور ہمارے دل میں محبت الفت پیدا کریں گے، اور اللہ پاک اس سے محبت اور الفت کے صدقے میں جنت کا راستہ ہمارے لیے سہل اور آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔